تعالیٰ نے کر دیا ہے جو کچھ ہونے والی تھی اور جو کچھ ہو چکی تھی۔ ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جو تا قیامت معجزہ جو ہے وہ ظاہر و باہر رہے گا۔ یعنی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام جتنے بھی تشریف لائے دنیا کے اندر، ان کے پاس بہت سارے معجزات سے بہت سارے کمالات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا مبارکہ معجزہ تھا، زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا، ہاتھ میں پکڑتے تو سوٹا بن جاتا، زمین میں گاڑ دیتے تو درخت بن جاتا، پانی پر مارتے تو رستے بن جایا کرتے تھے، پتھر پر مارتے تو 12 چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے۔ بہت سارے کمالات سے اس عصا مبارکہ کے اندر۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ مبارک معجزہ تھا، ایسے بغل میں رکھنے کے بعد آپ باہر نکالتے تو سورج کی طرح وہ چمکنے لگ جاتا تھا، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دم مبارک معجزہ تھا، کوڑ کا مرض والا آپ کے پاس آتا، آپ اس کو دم فرماتے وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ مادرزاد نابینا اگر آپ کے پاس آتا، آپ اسے دم کرتے وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ چلتے چلتے جو ہے وہ مردے کو ٹھوک کر مارتے، قبر کو ٹھوک کر مارتے اور فرماتے قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جا۔ مردہ کھڑا ہو کر آپ سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ یعنی مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات سے نوازا ہے، لیکن وہ انبیاء کرام علیہ السلام جیسے دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، ایسے ان کے معجزات بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سراپا معجزہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لاتعداد بے شمار معجزات میں سے ایک سب سے بڑا جو معجزہ وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ تا قیامت لوگوں کے لیے جو ہے وہ معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کا یہ چیلنج اس وقت بھی لوگوں کو تھا کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے اندر شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ حالانکہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، بڑے بڑے کلام کرنے والے بڑے ماہر لوگ تھے، نہیں لا سکے۔ قرآن نے فرمایا اچھا صورت نہیں لا سکتے تو پھر 10 آیتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر قرآن نے فرماتے ہیں چلو 10 آیتیں بھی نہیں لا سکتے، کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا یہ چیلنج صرف ان لوگوں کی حد تک ہی نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے۔ جو غیر مسلم ہیں ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اندر شک ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اس جیسی کوئی آیت لے آؤ، اس جیسی کوئی صورت تو لا کر دکھاؤ۔ حالانکہ اب تو ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے، بڑی ترقی ہو گئی ہے، بڑے بڑے ماہر لوگ بھی اب زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن جیسا نہ کوئی لا سکا ہے اور نہ کوئی قرآن جیسا، ایک حرف بھی قرآن جیسا نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ وہ قرآن ہے اللہ اکبر کہ جس کا ایک ایک حرف انسان کو نور اور روشنی بخشتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا جو ایک حرف پڑھتا ہے نا، ایک حرف پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ یعنی الف لام میم پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بڑی اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، بڑے اچھے انداز سے قرآن کو پڑھتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے
شخص کے ساتھ اللہ کے فرشتے بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرے، فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے اور فرشتے آ کر اس کے قرآن کی تلاوت سنتے کہ کتنی اچھی یہ بندہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور فرمایا جس دل کے اندر قرآن نہیں نہ قرآن نہیں، جس دل کے اندر قرآن نہیں نہ، فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ کھنڈر مکان ہوتا ہے، ویران مکان ہوتا ہے، فرمایا ایسا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے، فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں نہ ہوتی، آپ نے اگرچہ وہ گھر بڑا عالیشان گھر بنایا، آپ نے اس میں سنگ مرمر نیچے لگوا دیا، ٹائلیں لگ گئی، پتھر لگ گیا، رنگ روغن ہو گیا، بڑا کچھ کر دیا، گھر کی سجاوٹ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی، اے سی بھی لگ گئی، سیلنگ بھی ہو گئی، پیلنگ بھی ہو گئی، سارا کچھ ہی ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں نہ ہوتی، اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، حضور فرماتے ہیں وہ کھنڈر مکان ہے، وہ تو برباد مکان ہے جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے، اس گھر کے اندر پھر آفات اترتی ہیں، اس گھر کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، اس گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں۔ ہاں، ہمیں پریشانیوں کا سامنا جو کرنا پڑتا ہے اس میں ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن نہیں ہم گھروں میں پڑھتے، اللہ کے قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے۔ ویسے ہمارے مسلمان لوگ ہیں نا جی، ہمارے سارے گھروں کے اندر قرآن شریف ہوتا ہے، ہم نے قرآن شریف پر بڑا سونا غلاف چڑھایا ہوا ہے، چڑھانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، سونا غلاف چڑھا کر، ریشمی غلاف چڑھا کر ہم نے اس کو الماری کی زینت بنا دیا اور کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا۔ صبح اٹھتے ہیں تو ہم اپنا موبائل تو چیک کرتے ہیں کہ کسی دوست کا میسیج آیا ہے، واٹس ایپ میسیج آیا ہے، فیس بک کو بھی ہم چیک کرتے ہیں، بڑی بڑی دیر ہم موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں، بڑی بڑی دیر موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی کا ہو سکتا ہے پیغام آیا ہو، لیکن وہ جو اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے ہم نے اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کر، غلاف کے اندر بند کر کے، الماری کے اندر ہم نے اس کو سجا کے رکھ دیا، کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ارشاد فرمایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا، کبھی پڑھ کر تو دیکھیں یار، اللہ کے قرآن کی تلاوت تو کریں۔ تمام اذکار کے اندر جتنے بھی ذکر ہیں نا، جتنے بھی ذکر ہیں اور جتنے بھی ورد بیان کیے جاتے ہیں نا، فلاں ورد کیا کریں، فلاں نام پڑھا کریں، فلاں ذکر کیا کریں، تمام وردوں کے اندر، تمام ذکروں کے اندر سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی تو پھر مصیبتیں تو نہیں نہ آئیں گی جی، پھر پریشانیاں تو نہیں آئیں گی نا، اور پریشانیاں تو آئیں گی اس وقت ہی کہ جب ہم اللہ کا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، پریشانی آ جاتی ہے، پھر ہمیں یاد آتا ہے سورہ یاسین پڑھنا، پھر ہمیں یاد آتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، عام روٹین کے اندر قرآن پڑھنا ہمیں یاد کوئی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے کہ جس طرح یہ قرآن نازل ہوا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر جس طرح یہ قرآن اترا ہے، تا قیامت یہ قرآن اسی طرح ہی رہے گا، اس کے اندر کسی چیز کی نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن نہ کوئی قرآن میں تبدیلی کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، ماہر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، سلیبس تیار کیا جاتا ہے، نصاب بنایا جاتا ہے، بڑی بڑی ہائی کلاس کی یونیورسٹیوں کے نصاب بنائے جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے 2-3 سال کے بعد پھر سلیبس چینج ہو جاتا ہے، پھر نصاب بدل جاتا ہے، پھر کتابیں اور ڈال دی جاتی ہیں۔ ہر سال کئی یونیورسٹیوں کے سلیبس بدل جاتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے سلیبس بدلتے ہیں، بڑی بڑی جو یونیورسٹیاں ان کے سلیبس بدل جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید، اللہ اکبر، وہ کتاب ہے کہ جس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر یہ قرآن نازل کیا تھا، قرآن
جیسا پہلے تھا قرآن آج بھی ایسا ہی ہے، اور قیامت تک یہ قرآن کریم فرقان حمید ایسا ہی رہے گا۔ لیکن ہم زیادتی کر جاتے ہیں۔ ایک زیادتی تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے۔ باقی کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ پہلے دور ہوتا تھا، لوگ نماز پڑھتے تھے نا، نماز پڑھنے کے بعد نا لوگ الماری سے قرآن پاک لے کر نا مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے۔ ایک تعداد ہوتی تھی جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اندر بھی لوگ سحری کر کے نا اذان ہو جاتی تھی تو مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور فجر کی جماعت تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر جماعت کے بعد بھی ایک تعداد ہوتی تھی جو قرآن کی بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج تو ہماری موبائل ہی جان نہیں چھوڑتا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور دوسرا المیہ بھی سنیے گا ہمارا یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، ہم نے ان کی پذیرائی کرنا چھوڑ دی، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چھوڑ دی۔ ہاں، قرآن کریم فرقان حمید کو جو پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ وہ تم میں بہترین بندہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور قرآن لوگوں کو سکھائے، قرآن لوگوں کو پڑھائے۔ فرمایا وہ تمہارے اندر جو ہے وہ ایک بہترین آدمی ہے۔ لیکن ہم کیا ہے؟ ہم نے ایسے لوگوں کی پذیرائی چھوڑ دی، حوصلہ افزائی کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھیں نا، حوصلہ افزائی نہ ہونے کے باوجود بھی خدا کی قسم ہمارے مدارس، ہمارے جامعات کی کارکردگی آپ دیکھیں کہ اتنی اعلیٰ کارکردگی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کوئی ایسی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پر لوگ قرآن سننا چاہ رہے تھے لیکن حافظ قرآن نہ ملا ہو۔ ایسی کوئی صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ بہت ساری تعداد حافظوں کی بیٹھی ہوتی ہے جو قرآن سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مساجد کم ہو جاتی ہیں یا لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑی بڑی مسجد ہوتے ہیں، جامعہ ہماری اس مسجد کا یہ دیکھ لیں آپ، پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن سنا جاتا تھا، مکمل قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن چھوڑ دیا گیا۔ وجہ کہتے ہیں اتنی دیر کون کھلووے، لوگ تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں اتنی دیر کون کھلووے، اور تلاوت بڑی لمبی ہو جاتی ہے، اتنی تو لمبی تلاوت ہو جاتی ہے، کون سنے؟ اللہ اکبر، قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے بھائی، قرآن سننے کے لیے ٹائم۔ یہاں تو امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کر دیں تو کہتے ہیں لگتا ہے امام صاحب آپ ویلے نے تے جناب سانو بھی جناب ایسے ہی یارے لائے یانے۔ تھوڑی سی لمبی قرات ہو جائے تو ہماری طبیعت پر ملال ہونے لگ جاتا ہے، کہتے ہیں آپ کھڑے ویلے نے تو سانو بھی جناب کھلار چھڑ دینے نال ہی۔ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم اگر قرآن سے محبت ہو جائے نا، قرآن والے سے محبت ہو جائے، اللہ اکبر، اور جس نے قرآن نازل کیا اس سے محبت ہو جائے نا، پھر طبیعت پر بوجھ نہ بنے، طبیعت پر بوجھ نہ بنے۔ ہاں، طبیعت پر بوجھ بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب ہمیں قرآن سے پیار نہیں رہا، قرآن والے سے محبت نہیں رہی، جس نے قرآن نازل کیا اس سے محبت نہیں رہی۔ اس سے محبت ہوتی نا تو پھر تو گھنٹوں بھی کھڑے رہتے تو پتہ بھی نہیں تھا چلنا۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نا داتا علی اجویری نے کشف المحجوب شریف کے اندر نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث بھی ہیں اور صوفیہ میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ عبداللہ بن مبارک توبہ سے پہلے نا ایک عورت سے محبت کرتے تھے، ایک عورت سے پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو اس کو ملنے کے لیے یہ گئے، پوری رات وہ عورت اپنے گھر کی چھت پر کھڑی رہی اور یہ باہر کھڑے رہے، پوری رات انہوں نے اسی طرح گزار دی، وہ نیچے اتر کر ملنے نہیں آئی، پوری رات کھڑے رہے اور سمجھتے یہ رہے کہ ابھی تو رات بڑی پڑی ہے، ابھی تو رات بڑی پڑی ہے۔ جب اذانوں کا ٹائم ہوا نا اور اذانیں ہونا شروع ہوئی، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھا عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں، میں سمجھا عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ پھر جب لو پھوٹی نا، سورج ایسے چمکا، پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو صبح ہو گئی ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک تو پوری رات اس عورت کے لیے کھڑا رہا ہے، پوری رات کھڑا رہا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنے ضمیر کو پکڑ کر ایک دفعہ جھنجھوڑا اور کہا عبداللہ جب تو ایک عورت کے لیے پوری رات کھڑا ہو سکتا ہے تو اپنے رب کی محبت میں پوری رات تجھے کیوں نہیں کھڑا ہوا جاتا؟
اپنے رب کی محبت میں تیرے پاس پوری رات کیوں نہیں کھڑا ہوا جاتا؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں نے معافی مانگی کہ یہ تو عبداللہ کیا کر رہا ہے، یہ عبداللہ تو کیا کر رہا ہے۔ مطلب کیا کہ جب بندے کو کسی سے محبت ہو جائے نا، کسی سے محبت ہو جائے، وہ پوری رات بھی کھڑا کر دے نا، پوری رات بھی کھڑا کر دے تو پتہ نہیں چلتا کہ رات گزر گئی ہے، پوری رات گزر جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ہمارا الویہ کیا کہ رات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، تراویح میں قرآن سننے کے لیے ہماری طبیعت پر بوجھ بنتا ہے کہ یار آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، گھنٹہ لگ جائے گا، کیسے سنیں گے قرآن پاک، ٹائم ہی بڑا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے کو تے کھلوتا ہی نہیں جاندا، اور وہ بندے کہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میرے کو کھلوتا نہیں جاندا، ہم نے ایسے لوگوں کو نا وہ پاسپورٹ آفس کے بعد 1.5 گھنٹہ لائنوں میں کھڑا ہوا دیکھا ہے۔ امیگریشن کا جو دفتر ہوتا ہے نا اس کے بعد ہم نے 2 گھنٹے ان کو لائنوں میں کھڑے ہوتے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جو اللہ کا قرآن سننے کے لیے 1 گھنٹہ تیار نہیں ہوتے کھڑے نہیں ہونے کے لیے، اور وہاں پر جناب گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو جاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ اکبر، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ پڑھنے والے کو تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، سننے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا نوازتا ہے، اور سننے والے کو بڑی نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کیا ہے، پہلی بات تو میں نے یہ کی کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پاک کو سننا چھوڑ دیا، اور جو لوگ بیچارے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چھوڑ دی، ان کی پذیرائی کرنا چھوڑ دی ہے۔ جی حالانکہ مدارس کی کارکردگی آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ اتنے جامعات، اتنے مدارس، اللہ اکبر، جو اتنی تعداد کے اندر قرآن کے حافظ بنا رہے ہیں، دین کے عالم بنا رہے ہیں، اور کسی مسجد میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب انہوں نے لکھ کے باہر لگایا ہوا ہے ہمیں امام اور خطیب کی ضرورت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی مسجد بھی امام و خطیب سے خالی کوئی نہیں ہوتی، جی ہر مسجد کے اندر امام بھی ہوتا ہے، خطیب بھی ہوتا ہے، بلکہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بیچارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امامت کی جگہ مل جائے۔ اتنی تعداد کے اندر علماء موجود ہیں، اتنی تعداد کے اندر خطباء موجود ہیں جو امامت اور خطابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہر محلے کے اندر مسجد ہے، ہر گاؤں کے اندر مسجد ہے، جی، اور ہر مسجد کے اندر امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، کوئی مسجد امام اور خطیب سے خالی نہیں ہوتی۔ اور کبھی آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اماموں نے ہڑتال کر دی ہو، اماموں نے ہڑتال کر دی ہو کہ ہماری تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ یہاں ٹیچر جو ہے وہ ہڑتال کر دیتے ہیں، مختلف محکموں والے جو ہڑتالیں کی ہوتی ہیں جن ہماری تنخواہیں بڑی تھوڑی ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اماموں نے ہڑتال کر دی ہو کہ جناب ہماری تو تنخواہیں ہے ہی کوئی نہیں، کچھ تو کرو، کچھ تو کرو۔ کبھی ہڑتال نہیں کی، اور یہ بیچارے کہتے بھی کوئی نہیں، یہ بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، یہ امام و خطیب جو ہوتے ہیں بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ لیکن حالات کیسے ہیں اس مہنگائی کے دور کے اندر، ہم امام صاحب، خطیب صاحب کو دیتے کتنی ہے تنخواہ؟ غور کر کے دیکھیں نا، کتنی تنخواہ دیتے ہیں ہم؟ 10,000 15,000، حد 20,000۔ 20,000 میں کو گھر کا کچن چلا کر تو مجھے دکھائے، گھر کا کچن چلا کے تو ہم مجھے دکھائے جناب اس مہنگائی کے دور کے اندر۔ اور ہم 20,000 روپیہ دے کر بھی امام اور خطیب پر بہت بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ واہ بڑی خدمت کر دی ہم نے، بڑی خدمت ہم نے کر دی ہے۔ او بھائی آپ نے کون سی خدمت کی ہے؟ دیکھو تو صحیح وہ بیچارہ ڈیوٹی کتنی دیر ہے، کتنی وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، تمہارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، تمہارے جنازے پڑھا رہا ہے، تمہارے ختم پڑھا رہا ہے، تمہارے مردوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تمہیں دین کی تعلیم دے رہا ہے، تمہیں واعظ کیا جا رہا ہے، تمہیں تبلیغ کی جا رہی ہے۔ کیا خدمت کی ہے تم نے؟ کیا خدمت کی ہے؟ جب عید کا موقع آتا ہے نا، پھر کہا جائے امام صاحب کی، خطیب صاحب کی خدمت کر دے، کہتے ہیں ہاتھی بڑا تنگ ہوئے، کی کریے۔ جب خدمت کا موقع آتا ہے نا، یقین کریں اس وقت جناب ہمارے مسجدوں کے کمیٹی کے جو صدر وغیرہ ہوتے ہیں، جب امام و خطیب کی خدمت کی باری آتی ہے نا، پھر ہمارا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، پھر ہمارا ہاتھ تنگ ہوتا ہے کہ یار ان کی خدمت کرنی پڑے گی، ان کو دینے پڑیں گے۔ حالانکہ ان کو دے کر کیا تم نے کوئی احسان کیا ہے؟ کوئی احسان نہیں کرتے، نہ 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 نہ، پورا سال جو ہے وہ انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، تمہیں نمازیں پڑھائی ہیں، تمہیں جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دی ہے، تمہیں واعظ کیا ہے، تمہیں تبلیغ کی ہے۔ بہت سارے اداروں کے اندر، بہت ساری کمپنیوں کے اندر، ایجنسیوں کے اندر لوگ سال خدمت کرتے ہیں نا جناب، نوکری کرتے ہیں،
اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیوٹی کی ہے. سال کے بعد جناب وہ مالک جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی کارکردگی دی ہے, آپ نے بڑی اچھی ڈیوٹی دی ہے, یہ آپ کو اب انعام دیا جا رہا ہے, یہ آپ کو اعزازیہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہماری کمپنی کے اندر بڑا اچھا رول کردار ادا کیا ہے, آپ کو یہ انعام دیا جا رہا ہے. ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے, لیکن جب مسجد کے امام و خطیب کو خدمت کرنے کی باری آتی ہے نا, اس وقت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے دیتا شاید ساڈا لگڑے ہی کوئی نہیں یا گناہ ہی ہو جانے. ہاں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کو دے دیں گے نا پیسے, پتہ نہیں اے امیر ہو جاتے جناب کو کوٹ کی چھت لیں. اللہ اکبر کبیرہ. باہر سے لوگوں کو بلا کر نا محفلیں کرواتے ہیں نا جناب, محفلیں کرواتے ہیں. خطیب کو جو ہم بلایا ہوتا ہے نا, ہم نے مہمان خطیب کو ہم بلاتے ہیں, اس کو 40,000 50,000 روپیہ دے دیتے. کتنی دیر کا؟ 1 گھنٹے کا. باہر سے ہم نے نعت خواں بلایا ہے نا, اس کو جناب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پڑھنے پر ہم نے جناب 40,000 دے دیا, 50,000 روپیہ دے دیا. اور وہ بندہ جو پورا سال آپ کو پڑھاتا رہا, وہ بندہ جس نے پورا سال آپ کو نمازیں پڑھائی, آپ کو جمعے پڑھائے, آپ کو قرآن کی تعلیم دی, آپ کو تبلیغ کی, اس کو جناب عید کے موقع پر 10,000 روپیہ دے کر کہتا ہے خوش رویو ساڈے اللہ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جناب خوش. یقین کریں 10,000 روپیہ دے کر کہتا ہے لو خوش رویو, ناراض نہ ہوئیو. جی زیادتی ہے, ظلم ہے, ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. نہ ایسا نہ کریں. یہ لوگ اگرچہ مانگتے نہیں ہیں, لیکن ان کی خدمت کرنا بہت بڑا کار ثواب ہے, بہت بڑا کار ثواب. اس پر ایک اور میں بات عرض کرتا چلو, ہم جمعے پر اعلان کرتے ہیں نا جناب ہمارے مدرسے کے بچے باہر کھڑے ہوئے, آپ خدمت کیجئے گا, آپ کا دیا ہوا پیسہ انشاءاللہ مدرسے میں لگے گا. بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے, کہتے ہیں لو جی ہر دفعہ یہ اعلان کر چھڑ دیں, ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں جناب مدرسے کی خدمت کریں, جامعہ کی خدمت کریں, چندہ ہی مانگ دے رہے ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ کون سی تحریک اور کون سی تنظیم ہے جو چندہ نہیں مانگتی؟ کون سی تحریک ہے؟ ہمارے تو ملک کا وزیر اعظم بھی کسی ملک کے اندر چلا جائے تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لو جی منگنا آ گیا جی. یہاں تحریکیں کیا چندہ نہیں مانگتی؟ سیاست کے نام پر کیا چندہ نہیں کیا جا رہا ہوتا؟ یہ لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں یہ اگلے اپنے کارکنوں کو, اپنے جناب چاہنے والوں کو کہہ نہیں رہے ہوتے کہ آپ نے جناب اتنے فلیکس چھپوانے ہیں ہمارے, آپ نے ہمارا جلسہ کروانا ہے, آپ نے وہاں پر ہمارا خرچہ کرنا ہے, اور آپ نے چندہ بھی دینا ہے, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اور ہم لوگ یقین کریں ان کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو چندہ دیا جا رہا ہوتا ہے, ان کی فلیکسیں چھپوائی جا رہی ہوتی ہیں, ان کے جلسے کروائے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ کرنا کروانا کیسا ہے, وہ الگ بحث ہے. لیکن دین کی راہ میں دیتے ہوئے ہم اعلان کریں نا ہمارے مدرسے کے بچے باہر کھڑے ہیں, تو جناب لوگوں کو پیٹ میں مروڑ بھی اٹھتے ہوں گے, کہتے لو جی ہر دفعہ ہی چندہ. او بھائی آپ یہ نو بتانے ہی نہ دیں, آپ خدمت کریں نا مدارس کی, آپ خدمت کریں نا جامعات کی, تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح بچے باہر کھڑے کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یقین کریں لوگ دیتے ہی نہیں ہیں, خسروں پر جناب لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہیں, باجوں والوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے. کتوں کی لڑائی پر ہمارا مہمان خصوصی بننے والا بندہ کتوں کی لڑائی پر جو ہے وہ لاکھ 2 لاکھ روپیہ دے کر آ جاتا ہے. یہاں کبڈی کا میچ ہو رہا ہوتا ہے, ایک پہلوان کو جناب 50,000 روپیہ دیا جا رہا ہوتا ہے. یہاں جناب تماشا لگا ہوتا ہے تو وہاں پر چودھری صاحب ہمارے لاکھوں روپیہ دے کر آ رہے ہوتے ہیں. کدھر جا رہا ہے یہ پیسہ؟ یہ ناجائز ہے, یہ غلط طریقہ ہے. اور جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, ان کو دو, ان کی خدمت کرو, مدارس کی خدمت کرو, جامعات کی خدمت کرو, مسجدوں کی خدمت کرو. یہ دیا ہوا تمہارا ایک روپیہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ نے پیسہ دیا ہے نا, اس کو ضائع نہ کرو, اس کو اڑاؤ نہ, کتوں کی لڑائی پر پیسے خرچ نہ کر دو, یا کبڈی کے میچوں پر جناب لاکھوں روپیہ نہ دے دو, تماشے کے لیے جناب لاکھوں روپیہ نہ دے دو. اللہ نے یہ دیا ہے نا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دین والے لوگوں کی خدمت کرو, مسجدوں کی خدمت کرو, مدارس کی خدمت کرو, جامعات کی خدمت کرو. یہ دیا ہوا پیسہ تمہارے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا, آسانیاں لے کر آئے گا. اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, دین سیکھنا اور سکھانا کتنا ایک اہم ترین عمل ہے. حضور کی بارگاہ میں علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, جناب اسرائیل علیہ السلام بھی آ گئے, اور ارشاد فرمایا, عرض کیا کہ حضور یہ جو آپ کا صحابی ہے نا, اس کی روح ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد قبض کر لی جائے گی, قبض کر لی جائے گی. حضور نے اسے فرمایا تیرا وقت قریب ہے بالکل. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے عمل کیا کروں, بتائیے عمل کیا کروں. یہ لوگ موت سے ڈرتے کوئی نہیں تھے, ہاں
ان کو موت سے خوف کوئی نہیں آتا تھا. کیوں؟ انہوں نے کون سا کوئی دابڑے مارے تھے؟ انہوں نے کون سا کوئی سود لے کر کھایا ہوا تھا؟ انہوں نے کیا لوگوں سے رشوتیں؟ نہ. یہاں تو لوگ پتہ چلے نا موت کا وقت قریب آ رہا ہے، چارپائی پہ پڑے پڑے بندے جناب موت کے ڈر سے لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر اب جانا ہے، اس قبر کے اندر اترنا ہے کہ جس کے اندر نہ کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی ہوا کا انتظام ہے. او اندھیرے والی کوٹھڑی، اس کے اندر اب جانا پڑے گا. لوگوں کا رنگ بدل جاتا ہے موت کا نام سنتے ہی. لیکن یہ لوگ موت سے ڈرا نہیں کرتے تھے، موت سے ڈرا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوا تھا. انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوا تھا کہ جب تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا موت اس بندے کا اس طرح استقبال کرتی ہے، اس طرح تو ماں پردیس سے آئے ہوئے بیٹے کا بھی استقبال نہیں کرتی، جس طرح اللہ کی رحمت اس بندہ مومن کا استقبال کرتی ہے جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوتا ہے. اس طرح اس کا استقبال کیا جاتا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ مجھے بتائیں نا میں پھر عمل کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اشتغل بالتعلم، فرمایا علم دین سیکھنے میں لگ جا، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگ جا، علم دین کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگ جا. اللہ اکبر. محدثین کہتے ہیں پتہ ہی چلا کہ علم دین سے بڑھ کر، سیکھنے اور سکھانے سے بڑھ کر اگر کوئی عمل ہوتا نا حضور وہ فرماتے پتہ یہ چلا کہ یہ دین سیکھنا اور سکھانا یہ تمام عملوں کے اندر بڑھ کر عمل ہے. اللہ اکبر. تو وہ لوگ جو دین سیکھتے بھی ہیں، دین سکھاتے بھی ہیں، ان لوگوں کی خدمت کیا کریں. آپ کے دیے ہوئے یہ پیسے سے انشاءاللہ اگر کوئی بچہ دین کا عالم بن گیا، قرآن کا حافظ بن گیا، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، جب تک وہ بچہ دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور یہ ہر کوئی بندہ دے بھی کوئی نہیں سکتا. نہ ایک بندہ کہتا میں نہیں دیندا، میں اللہ تینوں توفیق ہی نہیں دیندا. ہاں یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے. وہ کہتا میں نہیں دیندا، میں نہ دے. کون سا مدرسے بند ہو جانے، کون سا جامعہ بند ہو جانے؟ نہ، مدرسے خدا کی قسم چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. ہاں یہ چلتے ہی رہیں گے. تیرے دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر دے دے گا تو تیرے لیے بہتری. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل عید الفطر ہے.